السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسی روز و شب میں الحج کے نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الحج کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے۔ ناظرین کرام، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہم تمام انسانوں کو 3 انمول تحفے عطا کیے ہیں۔ ان 3 انمول تحفوں میں سے ایک کا نام حواس خمسہ ہے، جبکہ دوسرے کا نام عقل ہے، اور تیسری چیز جو عظیم الشان تحفوں میں سے ہے وہ ہے وحی الہی۔ اور آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وحی الہی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ ناظرین کرام، حواس خمسہ کیا ہے؟ ہم پہلے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حواس خمسہ کہتے ہیں دیکھنے کی طاقت کو، سونگھنے کی طاقت کو، چکھنے کی طاقت کو، چھونے کی طاقت کو اور سننے کی طاقت کو۔ یہ 5 چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے نظام جسم میں فٹ کر دیے ہیں، جبکہ دوسری چیز کا نام ہے عقل۔ یہ عقل ان 5 چیزوں پر حکمرانی کرتی ہے اور ان 5 چیزوں کو استعمال کر کے ہمیں مخلوق کے بارے میں انمول جانکاری فراہم کرتی ہے، ہمیں دنیا کے بارے میں بے شمار معلومات فراہم کرتی ہے، اور ہمیں جسم کے تعلق سے بے شمار فوائد کی چیزیں بتاتی ہیں۔ یعنی عقل اور حواس خمسہ یہ دونوں مل کر کے مادے اور میٹیریل سے جتنی چیزیں وجود میں آئی ہیں ان کے بارے میں مکمل، کامل اور مکمل جانکاری فراہم کرتی ہے۔ یعنی مخلوق کے بارے میں تو ہمیں بے شمار معلومات فراہم کرتی ہے، لیکن خالق کا پتہ ہمیں نہیں بتاتی۔ یہ 2 چیزیں ہمیں زندگی کے بارے میں تو بتاتی ہے، لیکن موت کے راز پر سے پردہ نہیں اٹھا پاتی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہمیں جسم پروری تو سکھاتی ہے، جسم کی غذا کے بارے میں تو بتاتی ہے، زندگی کیسے خوبصورت بنتی ہے، زندگی میں کیسے ترقی کر سکتے ہیں، ہمارے جسم کے راحت و آرام کا جو بھی سامان ہو سکتا ہے اس کے بارے میں تو یہ 2 چیزیں بتاتی ہے۔ جبکہ روح کے تعلق سے سوال کیا جائے کہ روح کی زندگی کیسی ہے اور روح کی غذا کیا ہے، تو وہاں پر یہ چیزیں خاموش ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کا پتہ نہیں بتا پاتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے بارے میں جتنی بھی نالج اور جانکاری حاصل کرنی ہو، یہ عقل اور حواس خمسہ دونوں مل کر کے ہمیں ایسی جانکاری فراہم کرتی ہے کہ اس کو سننے دیکھنے کے بعد عقل حیران رہ جاتی ہے۔ لیکن جب ان سے سوال کیجئے عقل سے اور حواس خمسہ سے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں بتاؤ، خالق کے بارے میں بتاؤ، جنت کے بارے میں بتاؤ، جہنم کے بارے میں بتاؤ، تو وہاں پر یہ دونوں چیزیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ ان کی خاموشی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ تمہاری پہنچ بس یہیں تک تھی، اس سے آگے تمہاری رسائی اور پہنچ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، تو جہاں پر حواس خمسہ اور عقل جواب دے دے، وہیں سے ہمیں ضرورت پڑتی ہے وحی الہی کی۔ جب ہم ہر طرح سے مجبور ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب ہمیں خالق کا پتہ نہیں چلتا، اور ہمیں جب موت کے راز پر سے پردہ نہیں اٹھتا، اور روح کی غذا کیا ہے جب ہمیں اس کی جانکاری حاصل نہیں ہوتی، اور آخرت کے راز پر سے جب پردہ نہیں اٹھتا، تو وہیں سے وحی الہی ہمیں پکار کر کے کہتی ہے کہ آؤ تم بھی پاس آؤ، روشنی میں نہلا دیں، آؤ تم بھی پاس آؤ، روشنی میں نہلا دیں، کہ جس کو چھو لیا ہم نے آئینہ بنا ڈالا۔ اللہ کی یہ پاکیزہ اور مقدس کتاب اور یہ وحی الہی کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندو، آؤ میں تمہیں تمہارے خالق کا پتہ بتاتی ہوں۔ یہ مقدس کتاب کہتی ہے کہ آؤ، وجہ تخلیق کیا ہے، یعنی تم مقصد تخلیق کیا ہے، تم کیوں پیدا کیے گئے ہو، میں اس کے بارے میں بھی جانکاری فراہم کرتی ہوں، اور تمہاری موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی اس کے بارے میں بھی جانکاری تمہیں دیتی ہوں، اور تمہاری روح کی غذائیں کیا ہے میں وہ بھی تمہیں بتاتی ہوں، اور آخرت کے راز پر سے بھی پردہ اٹھاتی ہوں، اور یہ بھی بتاتی ہوں کہ تم کہاں سے آئے ہو اور پھر لوٹ کر کے تمہیں کہاں جانا ہے، جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا
کہ کچھ بھی سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، کچھ بھی سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تو یہ مقدس کتاب ہمیں بتائے گی کہ اے اولاد آدم، تم جنت سے عارضی طور پر نکالے گئے ہو، کچھ دنوں کے لیے نکالے گئے ہو، اس جنت میں دوبارہ داخلے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس جنت میں دوبارہ جانے کا راستہ کون سا ہوگا، تو یہ اللہ کی وحی بتاتی ہے، یہ اللہ کی کتاب بتاتی ہے۔ اللہ کی کتاب ہمیں وہ راستہ بتاتی ہے جس راستے پر چل کر کے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں، اور جس راستے پر چل کر کے ہمیں جنت دوبارہ حاصل ہو سکتی ہے۔ تو وہ پتہ اللہ کی یہ پاکیزہ اور مقدس کتاب اور یہ وحی الہی ہمیں بتاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں صرف عقل اور حواس خمسہ پر ہی بس نہیں کر لینا چاہیے اور اسی میں الجھ کر کے نہیں رہ جانا چاہیے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے۔ تو المختصر ناظرین کرام، میں تمام صاحب علم سے گزارش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ جہاں تک میری پہنچ ہے، میری صلاحیت ہے، میں گفتگو کرتا ہوں، انداز گفتگو میں یا کسی چیز کی جانکاری فراہم کرنے میں اگر کہیں پر میں کچھ غلطی کر رہا ہوں تو از راہ کرم ضرور ضرور آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اور اب انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا ہمیشہ حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔